اگر یہ ٹیمپو ٹوٹ جائے تو اس پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے. جسے وہ مجبوری سمجھ رہا ہے اسی کے بیچ میں اسی کی آزادی چھپی ہوئی ہے. کہ سوچو وہ نعمت جو تم نے اللہ سے دعا میں مانگی تھی، آج اس نعمت کے مل جانے کے بعد اسی نعمت کا اللہ سے گلہ کر رہے ہو. اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں کے اوپر لوگوں نے غزلیں لکھ دی ہوئی ہیں جڑیاں بہندیاں اپنے نال سجندے اویو ویائی تے باقی کواریاں نے. میں نے کہا بس آپ یہ بد دعا سمجھ کے دعا دے دے اس کو. تو جہاں پہ وہ کہے گا نہیں میں آزاد ہوں، تو آزاد ہے تو جواب دے بھی ہے. پھر ابھی جب زندگی سمجھ لگنے شروع ہوتی ہے نا تو بلاوا آ جاتا ہے کہ اب واپس آ جا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہیں؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال جی؟ کیسے؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شکر مالک کا، بڑا کرم، بڑا ہی کرم. شکر بڑی الحمد مہربانی. للہ. بس عوام کی، جنتا کی پرزور فرمائش پر پھر سے روبرو ہیں اور الحمدللہ کانٹینٹ بنا الحمدللہ رہے ہیں. الحمد للہ ٹاپکس الحمدللہ. کور ہو رہے ہیں، لوگوں تک بات جا رہی ہے، اور کامنٹس آپ بھی پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے الحمدللہ ایک لوگوں میں چینج آ رہا ہے. الحمدللہ گھر بیٹھے بیٹھے. اب بڑی بات جی، بڑی بات جی، بڑی الحمدللہ بات ہے یہ. جو مہربانی ہم ریسیو کر رہے ہیں وہ آگے مہربانی ٹرانسفر بھی ہو رہی ہے. شکر الحمدللہ جی، الحمدللہ. الحمدللہ جی، الحمدللہ. بڑی ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج کا جی. ٹاپک بھی بڑا اہم ہے اور بڑے جو ہے نا ذہن کی گرہیں کھولے گا انشاءاللہ. اور ٹاپک آج کا یہ ہے کہ انسان کتنا پابند ہے اور کتنا آزاد ہے. ہاں، یہ تو بڑا دور سے سوال چلتا آ رہا ہے بیسکلی کہ انسان با اختیار ہے یا بے اختیار ہے، مجبور ہے کہ پابند ہے کہ آزاد ہے، کتنا مجبور ہے کتنا آزاد ہے. یہ بس وہ سمجھنے کی کوشش میں لگا ہوا انسان. سب کہتے ہیں کہ مجبور ہونا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ پوچھو تو مجبور ہونا کوئی اچھی بات بھی نہیں. آئے ہائے. مجبور ہونا سچی بات ہے اصل میں. اللہ اکبر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. سچی بات ہے، یہ ہے سچی بات بالکل. ہے یہ ہائے ہائے ہائے. کہ ہماری جو مجبوریاں ہیں یہ بڑی خوبصورت چیزیں بھی ہیں. انسان ہمیشہ سے جھگڑتا رہتا ہے کہ انسان مجبور کیوں ہے. مجبور ہے وہ بیچارہ غریب رہنے پہ مجبور ہے، خوبصورت اور خوبصورت ہونے کی انتظار میں مجبور ہے، اور شہرت اور دولت اور عزت وقار ہر چیز کے اندر انسان جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا مجبور سمجھتا ہے اور مجبوری توڑنا چاہتا ہے، اور اسی بات پہ مجبور ہے کہ مجبوری ٹوٹتی نہیں. ہائے ہائے. تو اب اللہ اکبر. جب وہ نہیں ٹوٹ رہی تو پھر اس کی جو ہے نا وہ انگزائٹی اور بڑھتی ہے. لیکن اگر غور کرے نا انسان اپنی زندگی کے اوپر تو دیکھے تو کائنات پوری ایک مجبور ہے. کہ کائنات کی ذرا زمان و گردش کے اوپر ذرا غور کرے کہ ہر ستارہ سیارہ اپنے مدار میں رہنے پر مجبور ہے. سبحان اللہ. واہ. ہر اور زمین کا اور سورج کا آنا جانا، آفتاب کا ماہتاب کا آنا جانا، موسموں کا آنا جانا، دریا کی روانی کا ہونا، بادل کا آنا جانا، سمندر کا بہنا، سمندر کا تیز ہونا، سمندر کا خاموش ہونا. ہر چیز جو ہے نا وہ ایک کسی چیز کے اندر بندھی ہوئی ہے. وہ اصل میں یہ جو بندھن ہے نا جی،
اس کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ مجبور ہے کہ وہ اس کا قد نہیں بڑا ہو رہا. بیچارہ بڑا مجبور ہوتا ہے کہ چھوٹا قد بڑا کیوں نہیں ہو رہا. اب بڑا قد کسی اور وجہ سے مجبور ہے کہ وہ ایسے کیوں نہیں ہو رہا. تو یہ جو چیزوں میں انسان کو رہن رکھا گیا ہے، بیسیکلی رہن رکھا گیا ہے، اس کو باندھا گیا ہے، اور وہ اس بندھن کو سمجھتا ہے کہ وہ مجبور ہے اور وہ اس سے آزادی چاہتا ہے. اور آزاد ہو کے کیا کرنا چاہتا ہے، وہ ہونا نہیں ہو رہا ہوتا، اور جو ہوا ہے وہ اس کو ریکگنائز نہیں کر رہا. تو یہ بڑی جو ہے نا ایک انسان کسی ڈائلیما میں جو ہے نا وہ پھنسا ہوا تھی. اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان ہر چیز کے ساتھ اس کی کوئی ایک صفات رکھی ہوئی ہے. وہ صفات بھی اس کی مجبوری ہیں، یہ خود سے جنریٹڈ نہیں ہے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے باندھی ہوئی ہیں اس کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا کہ فطرت ہے جیسے انسان کی، اس کو اس کی فطرت میں باندھا ہوا ہے. مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ کسی نے پوچھا ان سے کہ انسان کتنا آزاد ہے اور کتنا مجبور ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اپنا ایک پاؤں زمین سے اٹھا لو. تو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اب دوسرا پاؤں بھی اٹھا لو. انہوں نے کہا جی وہ تو میں نہیں اٹھا سکتا. تو آپ نے فرمایا اتنا انسان آزاد ہے اور اتنا مجبور ہے. اللہ اکبر. ہماری آزادی پتہ ہے کیا آزادی ہے؟ ہماری آزادی ایسے ہے کہ جیسے ہمیں ایک جزیرے کے اوپر بھیج دیے اور کہا ہے کہ تم آزاد ہو. اب ہم آزاد کتنے ہیں کہ اس جزیرے کے اوپر جو ملے گا وہی کھا سکتے ہیں، اس جزیرے پہ جو پہننے کو ملے گا وہی پہن سکتے ہیں، اس جزیرے سے باہر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب سمجھیں تو یہی آزادی ہے آپ کی، اور نہ سمجھے تو یہی مجبوری ہے کہ جزیرے سے باہر نہیں جا سکتا. انسان آسمان کو پھاڑ کے نکلنا چاہتا ہے، اور مجبوری ہے کہ جتنا مرضی اڑ لے آنا زمین پر ہی ہے. اب بلکہ زمین پہ نہیں آنا، زمین کے اندر زمین کے جانا اندر آنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہائے ہائے ہے. واہ سبحان اللہ. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، ادھر جینے کی پابندی، ادھر مرنے کی پابندی، ادھر جینے کی پابندی. ہائے ہائے ہائے. کہ یہاں پہ پابندی ہے کہ مرنا ہے، اور ادھر پابندی ہے کہ زندہ رہنا ہے. یا اللہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، ادھر مرنے کی پابندی ادھر جینے کی پابندی. اللہ تو اکبر. وہ حضرت پابندیاں جی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فقرہ مجھے یاد آ گیا آڈیو میں، کہ جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی جب زندگی سمجھ لگنے شروع ہوتی ہے نا تو بلاوا آ جاتا ہے کہ اب واپس آ جا. واہ. اللہ اکبر. تو یہ تو وہ یہی شعور کی بات ہے. پابندی ہے اور ہاں، یہی آزادی ہے. پابندی ہے بالکل ہی. کہ مور کی اپنی ایک صفت ہے کہ اس کے پر بڑے خوبصورت ہیں. اب سمجھے تو بڑی بات ہے. کہتے ہیں مور اپنے پاؤں دیکھ کے روتا ہے کہ میرے پر اتنے خوبصورت ہیں، میرے پاؤں کیوں نہیں خوبصورت اتنے. تو کہنے کو ہماری جب نگاہ مور کو دیکھ رہی ہے تو ہم اس کے پاؤں نہیں دیکھ رہے، ہم تو اس کے خوبصورت پر دیکھ رہے ہیں. پھیلاتا ہے کتنا خوبصورت لگتا ہے، اور وہ اپنے پاؤں وہ اپنے پیر دیکھ کے رو رہا ہوتا ہے. تو بیچارہ پابند ہے مور اپنی جگہ پر کہ میرے پاؤں ایسے. تو ہم دیکھنے والے تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کیا ہے. اب اگر وہ ریکگنائز کرے نا اپنی صفت کو، اس طرح سے ہر انسان کی ایک جو صفت ہے اگر وہ اس کو ریکگنائز کرے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو میری پابندی لگائی ہوئی ہے مجھ پر، یہی پابندی تو میری پہچان ہے، اور یہی پابندی میری آزادی ہے.
اگر ستاروں سیاروں کو آزاد کر دیا جائے اس مدار والے سسٹم سے تو شاید سب ٹکرا جائیں آپس میں اور بالکل سب نظام عالم درم بھرم ہو جائے. درم برم ہو جائے. یہ جو پابندی ہے یہ ایک ردم ہے. جیسے جو موسیقی والے لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہر چیز نا ایک ٹیمپو پہ چل رہی ہے, ٹک ٹک ٹک, جیسے گھڑی کی سوئی ہوتی ہے نا سیکنڈز کی, کہ وہ ایک خاص سپیڈ پہ سیکنڈز چل رہے ہیں. اگر یہ ٹیمپو ٹوٹ جائے تو اس پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے, اور وہ صفت اس کی جو وقت کی صفت ہے وہ صفت ختم ہو جائے. لیکن وقت بڑا مجبور ہے کہ وہ اپنے ٹیمپو سے نہیں ٹوٹتا. یہی اس کی خوبصورتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, اب اس نے اپنی وہ صفت ڈھونڈنی ہے جسے وہ مجبوری سمجھ رہا ہے, اسی کے بیچ میں اسی کی آزادی چھپی ہوئی ہے. ہاں, اب اگر کہیں کہ انسان بخیل پیدا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ کوئی بری چیز ہو سکتی ہے, صفت ہو سکتی ہے. سخی کی بھی صفت ہوتی ہے کہ وہ سخاوت کرتا ہے, لیکن بخیل اگر اپنی اس صفت کو کہیں پیچھے لے جائے تو باقی صفات اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اگر آپ کی ایک صفت اچھی نہیں ہے, کہ فرض کیا کہ جی میرا قد 7 فٹ 4 انچ کا اگر نہیں ہو سکتا, میں اپنی قد کی حد میں قید ہوں اور میں مجبور ہوں کہ میں اس سے بڑا نہیں ہو سکتا, تو اس قد میں رہتے ہوئے کیا کیا کام نہیں ہو سکتے, وہ غور کرنے والی بات ہے. اگر اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا جس کو میں مجبوری سمجھ رہا ہوں, تو جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اسی میں اپنی آزادی کیوں نہیں سمجھ لیتا. اللہ اکبر. تو جہاں جہاں پر انسان اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہے وہیں پہ اس کی شناخت پڑی ہوئی ہے سبحان اللہ. کہ مجبور ہے وہ, کہ شیر کیٹو لور ہوتا ہے, بڑا زبردست ہے نا جی, گھاس نہیں کھائے گا. واہ واہ واہ, کیٹو لور, کیا بات کیٹو ہے, لور واہ ہوتا ہے واہ نا, واہ واہ واہ, فیٹ اینڈ پروٹین. اور گدھ جو ہے مردار کھائے گا, شاہین مردار نہیں کھائے گا. یہ اس کی صفت ہے, یہ اس کی مجبوری ہے, اور یہ اس کی پہچان ہے. ہرن غزال کی دوڑ بڑی خوبصورت ہے, اس کی آنکھ بھی بڑی خوبصورت ہے. تو اب وہ کہے کہ میں ہرن کیوں ہوں اور میں شیر کیوں نہیں ہوں, تو وہ مجبور ہے کہ وہ شیر نہیں ہو سکتا. لیکن ہرن کی اپنی صفت بڑی خوبصورت ہے. لوگوں اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں کے اوپر لوگوں نے غزلیں لکھ دی ہوئی ہیں. کوئی بتائے جا کے ہرن کو, اور بھائی تمہاری غزال آنکھوں کے اوپر تو لوگوں نے اپنی محبوباؤں کے نگاہ کے اوپر غزلیں لکھ چھوڑی ہوئی ہیں, عشقیہ غزلیں لکھ دی ہوئی ہیں, ہرن کی آنکھ کے اوپر ہے. تو یہ جو چیزوں کے اندر وہ اپنے آپ کو کہیں مجبور سمجھ رہے ہیں نا جی, وہ وہاں پر ہی جو ہے نا جی وہ آزاد بھی ہے اور شناخت بھی اس کی چھپی ہوئی ہے. تو شناخت کا دریافت ہونا آپ کی صفت کے اندر, آپ کی ذات کے اندر, تو ایک مکمل عرفان ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر یہاں پیدا فرمایا ہے, اس ماحول میں پیدا فرمایا ہے. وہ کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے کس طرح کے مجھے والدین دے دیے, یا پھر لوگ کہتے ہیں کہ میری بڑی ایج ہوگی, میری شادی نہیں ہو رہی ہے, تو میری شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے, میں امیر کیوں, میں تو بڑی محنت کرتا ہوں تو میں امیر کیوں نہیں ہو رہا ہوں. تو جہاں پہ وہ اپنے آپ کو رکاوٹ محسوس کر رہا ہے کسی چیز میں, اپنی خواہش کے پورے نہ ہونے میں جہاں وہ مجبوری کر رہا ہے, وہاں پر اگر وہ تھوڑا سا اپنا اینگل چینج کرے تو بڑا کچھ راز کھل سکتا ہے اس کے اوپر. جہاں پہ تکلیف ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو کہ وہاں پہ عرفان چھپا ہوا ہے.
جتنے کریشن کے کام ہیں وہ بغیر تکلیف کے ہوتے نہیں ہیں. بے شک جی. واہ. ہے نا جی. غور کریں, بچے کی پیدائش سے لے کر تو ایک خوبصورت آرٹ کے آنے تک, ایک اچھی وہ جو دل سے نکلی ہوئی غزل ہے وہ اس وقت تک ہوتی نہیں ہے جب تک دل کے اندر وہ درد نہ پیدا ہو. سبحان اللہ. بے شک جی. ایک درد دل سے لکھی ہوئی غزل کتنے بے قرار دلوں کو قرار دے جاتی ہے. واہ. سبحان اللہ. لیکن وہ اب جو بے قراری جو دل ہے وہ ایسے نہیں آئے گی, وہ جب تک اس تکلیف کے پروسیس سے گزرے گا نہیں تب تک نہیں آئے گی. ایک قبول بچے کرنا قبول کرنا ہے. ایک بچے کا آنا کتنا خوبصورت, کتنا اللہ کا ایک شاہکار ہوتا ہے, ایک نیولی بورن بیبی. لیکن ماں سے پوچھیں کتنی تکلیف اور کتنی اس کے بعد وہ کریشن ہو رہی ہوتی ہے. مطلب زندگی موت میں سے انسان گزرتا ہے. تو جہاں جہاں پر زندگی موت میں سے انسان گزر رہا ہے نا, اب وہاں پہ کریشن ہو رہی ہے. اور جہاں پہ کریشن ہو رہی ہے وہ کریشن پھر بتاتی ہے کہ میں ہوں اور مجھے غور کرو, اور میں اسی راستے سے آؤں گی, تکلیف کے راستے سے آؤں گی. اب انسان کہے کہ تکلیف کا راستہ ہی کیوں مجبوری ہے, تو یہی مجبوری ہے کہ یہ آسائش کے ساتھ نہیں ملتا. یہ چھپے ہوئے خزانے جو ہیں نا کھودنے سے ملتے ہیں, ڈھونڈنے سے ملتے ہیں, محنت سے ملتے ہیں. فیض کا بھی باب اسی کے بیچ میں موجود ہے. تو انسان اگر یہ غور کرے کہ میں جہاں مجبور ہوں وہاں سے میری آزادی کا باب شروع ہو رہا ہے. سبحان اللہ. واہ. یہ ایک بڑی باریک لائن ہے جہاں پہ انسان اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہوتا ہے. جی وہ آپ نے بھی سن رکھی ہوگی, ایک ہمارے ایک سیمینار میں محترمہ عصمت طاہرہ تشریف لائی تھی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی وہ میری ایک سہیلی ہے جس کا تعلق ریڈ لائٹ ایریا سے ہے, تو میں اس کی شادی کروانے کی کوشش کرتی ہوں, تو لوگ اس کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ذرا بھاگ جاتے ہیں. تو اس میں اس کا کیا قصور ہے کہ وہ ریڈ لائٹ ایریا میں پیدا ہوئی ہے. ایک دنیا ہے جو مطلب ہمارے یہاں تو شاید اس طرح سے اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہے, لیکن غور کریں تو کئی ملکوں کا پورا روزگار ہی اس ریڈ لائٹ والے ایریے کے اوپر منحصر ہے. جسم فروشی کئی ملکوں میں بہت بڑے لیول پر ہوتی ہے. انہوں نے بڑے بڑے بازار سجا کے رکھے ہوتے ہیں, اور اگر آپ ہیڈ کاؤنٹس کریں تو یہ شاید اب تعداد لاکھوں میں نہیں ہے, کروڑوں میں بھی نہیں ہے, شاید ارب کے آس پاس ہوگی, شاید اس سے بھی زیادہ ہوگی. اتنے ہیڈ کاؤنٹ اس کے بیچ میں آ جاتے ہیں جی جو اس شعبے سے منسلک ہے. کچھ خفیہ ہیں, کچھ اوپن ہیں. تو وہ سرکار نے کہا کہ بھائی دیکھو تمہیں اس کا جواب بتا دیتا ہوں, کسی مولوی کو نہ بتانا, مارے گا مجھے وہ. تو آپ نے کہا کہ دیکھو جہاں پہ مجبوری شروع ہوتی ہے اب وہاں پہ گناہ کی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے, کہ یہاں پہ مجبوری شروع ہو گئی, یہاں پہ گناہ کاؤنٹ نہیں ہو رہا. اب جہاں پہ مجبوری ختم ہوتی ہے وہاں سے گناہ کاؤنٹ شروع ہو جاتا ہے. تو کہنے کو مجبوری ہے, لیکن آپ اتنے عرصے میں گناہ سے بھی بڑے بچے ہوئے ہیں کیونکہ آپ اس کے جواب دہ نہیں ہیں. ایک مجبوری ہے اور ایک آزادی ہے اس کے بیچ میں. تو یہ دونوں چیزیں کہیں ایک ہی لباس میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. کچھ اس لباس میں چھپے ہوئے کو کہتے ہیں یہ آزادی ہے, کچھ کہتے ہیں یہ مجبوری ہے. تو انسان تو بیچارہ ڈھونڈنے نکلا ہوا ہے, آسمانوں کے راستے ڈھونڈنے نکلا ہوا ہے, ستاروں کی دنیا ڈھونڈنے نکلا ہوا ہے, اور اپنے شہر کا نہیں پتا اس کو. کوئی پوچھے نا کہ جی وہ میں بہت پرانا لاہور کا رہنے والا ہوں,
ہمارے یہاں پہ دوست بیٹھے ہیں جو اندرون شہر کو بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو میں ان سے پوچھوں نا کہ اچھا بتا دو بھائی تمہارے علاقے میں کتنی گلیوں کے پرانے نام ہیں، تو شاید 8-10 کے بعد گنتی ختم ہو جائے گی. اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں پر تو اور بھی بڑا کچھ رہتا ہے. تو وہ اب مجبور ہے، وہ جان ہی نہیں سکتا. وہ ایک نا بڑا پرانے کوئی ایک شعر سن رکھے تھے پنجابی کے، کہ کسی خاتون نے پڑھے تھے کہ دال دس مینوں حال شہر لاہور دا، اتھے کنے بوئے تے کنیاں باریاں نے، تے نالے دس مینوں شہر لاہور دا، اتھے کنیاں کھوئیاں مٹھیاں تے کنیاں کھاریاں نے، تے ذرا سوچ کے دیویں جواب مینوں، اتھے کنیاں ویاہیاں تے کنیاں کواریاں نے. ہائے 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 ہائے. ہے تو پھر وہ جواب بھی اس نے خود ہی پھر دیا ہے کہ اس نے کہا کہ دساں تینوں حال شہر لاہور دا، کہ اتھے لکھاں بوئے تے لکھاں باریاں نے، تے جنہ اٹاں تے ٹر گئے عاشق، اوہیو ٹٹی تے باقی ساریاں نے، تے جنہ کھوئیاں تو پر گئے مشوق پانی، اوہیو مٹھی تے باقی کھاریاں نے، واہ 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 تے واہ جیڑیاں واہ، بہندیاں سبحان اللہ. نال اپنے سجن دے، جیڑیاں بہندیاں اپنے نال سجن دے، اوہیو ویاہی تے باقی کواریاں نے. واہ واہ واہ، سبحان تو اللہ. یہ لاہور ہی کیا بات ہے. نہیں کھل سکتا سارے کے سارا ہمارے سامنے تو ہے جی. ہائے ہائے تو ہائے. باقی کدھر سے کھلنی ہے بات ابھی. سرکار کہتے ہیں کہ انسان راستے ڈھونڈ رہا ہے آسمانوں کے، اور ہمسائے کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ نہیں پتا اس کو، وہ کس حال اللہ میں ہے یہ نہیں اکبر، پتا. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. تو انسان کی صرف جو ہے نا وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنکھ کا جو ایک اینگل بنتا ہے نا جی، وہ اینگل تھوڑا سا ذرا ٹھیک ہونے والا لگتا ہے. کہ انسان جس طرز حیات میں سے گزر رہا ہے نا، جو اس کے لیے مختص کیا گیا بیسیکلی، اس طرز حیات کو اس نے صرف اپنانا ہے، اور اسی میں اس کی آزادی شروع ہو جائے گی. جہاں پہ اس طرز حیات کو وہ ریجیکٹ کر رہا ہے، وہاں پہ وہ مجبوری کے دائرے میں ہے. یہ طرز حیات کیا ہوتا ہے جی؟ طرز حیات اس کا وہ ایک خاص پیٹرن ہے جو اس کے ساتھ ہے. وہ ہو سکتا ہے بہت چیزوں میں مجبور ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو بولنے والی زبان دی ہو کہ تم اچھا بولو، تمہارے اچھا بولنے سے ہو سکتا ہے کسی کی جگہ پہ کوئی اچھائی پیدا ہو جائے. تم حسین ہو تو چلو حسن دیکھنے والے شعر کہنا شروع کر دیں گے ہیں کہ وہ سنا ہے بات کرے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. تو سبحان اللہ. اس کے اوپر بات ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو جہاں جہاں پہ وہ اس کی طرز حیات اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے نا کہ یہ ہے میرا طرز حیات، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ پیدا کیا، یہ میرے ساتھ اس نے معاملہ کیا، اور یہ میری زندگی کا پیٹرن بنایا. تو اس پیٹرن کو کہے کہ وہ بڑا مجبور ہے، اور اس پیٹرن کو وہ کہے کہ یہ میری آئیڈینٹیفیکیشن ہے. آئیڈینٹیفیکیشن میری مجبوری نہیں ہے، میری پاور ہے، میری آزادی ہے یہ. تو خیال دیکھیں، انسان کہتا ہے کہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم خیال میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں ہم خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے خیال میں کوئی بیٹھا ہوا ہے. اب لوگ اور کرنا شروع کرتے تو کیسے کیسے راز کھلنے شروع ہو جاتے ہے نا جی. واہ. ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے، اور پتہ نہیں اب کدھر پہنچ گئے ہیں. کیا بات ہو رہی ہے. ہم تو کوئی دنیاوی آرزو لے کے نکلے تھے، یہ ہاں کہاں دیکھ پہنچ لیں گئے. یہ کہاں پہنچ گئے ہیں. وہ اللہ کہتے اکبر. ہیں آگ لینے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پیغمبری لے کے واپس آ گئے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو کیا مجبوری اللہ اکبر. ہے، اور کیا جو ہے وہ
وہ کہتے ہیں نا کہ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. سبحان اللہ. اب کہے کہ اس نے اپنا بنا لیا، بڑی مجبوری ہے، میں اور کہیں نہیں جا سکتا. تو کہ رہائی یہی ہے کہ مجھے اس نے اپنا بنا لیا ہے. چلو یہی میں تو چاہتا یہی تھا کہ بس کوئی اپنا بن جائے زندگی میں، ایک اپنا بن جائے گا. اس دن ایک پیشنٹ آئی نا، تو وہ بڑی، ان کو کسی نے تکلیف پہنچائی تھی، تو کہتی ہیں میرا بڑا دل کرتا ہے اس کو بد دعا دوں نا. تو میں نے کہا بالکل نہیں دینی، بد دعا نہیں دینی نا. تو کہتے ہیں کوئی ایک بد دعا. میں نے کہا چلے پھر ایک بد دعا دے دیں کہ اللہ کرے تجھے کسی سے سچی محبت ہو جائے. میں نے کہا اس کا کام تمام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہنسنے لگی وہ آگے سے، کہتے نہیں یہ تو بد دعا نہیں ہے نا. میں نے کہا بس آپ وہ یہ بد دعا سمجھ کے دعا دے دیں اس کو. تو وہ بڑا نا محبت ہو جائے تو لگ پتہ جاتا ہے. ہاں لگ پتے جاتے ہیں، بلکہ مجبوری کا پتہ چل جاتا ہے. اصل مجبوری کیا ہے، لگ پتہ جاتا. مجبوری ہے وہ فلا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ انسان جو ہے نا، اب جہاں پہ نا انسان سمجھتا ہے نا اپنے آپ کو تھوڑا آزاد، وہاں پہ یہ بات اس کو سمجھنی چاہیے کہ وہاں پہ جواب دہی بھی ہے. جہاں پہ اس نے اپنے آزادی کو محسوس کیا نا کہ میں یہاں آزاد ہوں، آزاد خیال ہوں، اور میری منشا ہے اور میری مرضی ہے، اور میں ہوں کرنے والا، اور میرے ساتھ ہی ساری بہاریں ہیں، اور میری طاقت ہے، اور میرا ہے سب کچھ ہے، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، جو بھی ہے اس طرح کہہ لو. تو وہاں پہ وہ جواب دے ہے. پھر یہ بات ذرا غور سے وہ جان لے اس بات کو. جہاں پہ منشا کو سمجھ کے اپنے آپ کو وہ سرنڈر کرتا جائے گا، وہاں پہ وہ کہنے کو مجبور ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، بڑی مجبوری ہے، ہم نے اسی پہ چلنا ہے، آمین. تو جہاں پہ وہ کہے گا نہیں میں آزاد ہوں، تو آزاد ہے تو جواب دے بھی ہے پھر. اللہ اکبر. جیسے سرکار والا صاحب کہتے ہیں نا کہ بلکہ فرمان ہے میرا خیال ہے یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کبھی دعا میں حکومت نہ مانگ لینا. اگر تم نے دعا سے حکومت مانگ لی، جواب دے تم ہو. اللہ اکبر. اور وہ عطا کر دے تو پھر جواب دے بھی وہ خود ہی ہے. وہ خود ہم نے کون سی مانگی ہے بھائی؟ تو نے دے دی ہے تو ذمہ دار بھی تو ہی ہے. اگر میں نے مانگی ہے اور میں کہتا ہوں کہ میں آزاد ہوں، تو جواب دے بھی میں ہوں پھر اس طرح سے. تو اب جواب دہ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. تو وہ ایک ہم چھوٹی کلاس میں ایک چھوٹی سی کہانی پڑھی تھی، ہم نے چھوٹی کلاس میں چھوٹی سی کہانی پڑھی تھی ہم نے. تو اس میں وہ نا جواب دے کے اوپر کوئی بات ہو رہی، تو استاد نے کہا کہ یہ جو جواب دے ہونا بڑا مشکل کام ہے، یہ انسان جو ہے نا بڑا جواب دہ نہ ہونا بہت اچھی بات ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی دیکھو، اگر اللہ نے تمہیں زیادہ دیا ہے تو زیادہ کا زیادہ جواب دینا پڑے گا. اللہ. تو جس کے پاس تھوڑا ہوگا وہ تھوڑے کا تھوڑا جواب دے گا. تو بچوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. بچوں نے کہا کہ نہیں جی ایسے سمجھ نہیں آ رہی. استاد نے کہا اچھا چلو پکڑو، ادھر آؤ. سب کو پیسے دیے کہ یہ لو پیسے اور خرچ کرو 1 ہفتہ، اور 1 ہفتے بعد جو ہے نا وہ تم مجھے ملنا. سب کو پیسے دیے برابر کے، ایک بچے کو دے دیے تھوڑے پیسے. وہ بڑا ناراض ہوئے اس بات کے اوپر بچہ کہ ساروں کو آپ نے اتنے پیسے دیے، مجھے تھوڑے پیسے دیے. انہوں نے کہا بس تمہارے لیے اتنے پیسے ہیں، تم اتنے پیسے خرچ کرو گے. تو وہ بچہ بیچارہ بڑا ناراض ہوا کہ مجھے بڑے تھوڑے سے پیسے دیے. تو یوں ہی سمجھ لیں کہ یہ بچے ہم لوگ ہیں سارے کے سارے، اور کسی کو زیادہ پیسے دے دیے، کسی کو تھوڑے پیسے دے دیے. تو 1 ہفتے بعد سارے بچے آگے، ماسٹر نے کہا لو جی آج حساب کا دن شروع ہو گیا، حساب کرنا ہے. ہو گیا جی، چلیں جی ہم سارے تیار ہیں. تو استاد لے گیا سب کو تندور کے پاس، اور تندور کے اندر آگ لگا کے تندور گرم ہو گیا، اور تندور کے سائڈوں پہ نا بچے کو وہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ حساب دو. اب وہ جس کے پاس پیسے زیادہ تھے
وہ تندور کی مٹی جب گرم ہوئی تو اس کے پاؤں جلنے شروع ہو گئے. تو وہ ساتھ ساتھ انہیں ٹاپنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ وہ حساب دینا شروع کر دیا. اور وہ کہے وہ اتنے سارے پیسے تھے, وہ حساب دیتے تھے تو اس کے پاؤں جلنے شروع ہو گئے. تو جس کے پاس بہت تھوڑے سے پیسے تھے وہ اس نے آگے 2 چیزیں بتائیں, فٹافٹ اتر کے نیچے آ گیا. اس دن وہ خوش تھا, اس دن وہ خوش تھا. باقی سارے بڑے ناراض ہو رہے تھے کہ آج حساب دیا تو لگ پتہ گیا پاؤں جل گئے. تو جس کے پاس پیسے کم تھے اس نے کہا کہ میں آج بڑا خوش ہوں, میرے تو پاؤں ہی نہیں چلے. تو جہاں پہ انسان اپنے آپ کو یہ مجبور ظاہر کر رہا ہے نا جی, وہاں پہ اس آزادی میں اس کو حساب بھی دینا ہے. اللہ نے آپ کو اگر شہرت زیادہ دی ہے, شہرت کے لیے آپ کو حساب دینا پڑے گا. اللہ نے آپ کو پیسہ زیادہ دیا ہے, پیسے کا زیادہ حساب دینا پڑے گا. آپ کے بینک بیلنس کا حساب ہوگا, آپ کی زیادہ خوبصورتی کا بھی حساب ہوگا, آپ کے زیادہ علم کا بھی حساب ہوگا. جہاں جہاں پہ وہ صفت کے ساتھ زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, نوازا ہے, وہ نوازنے کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہماری ساری آزادیاں اور مجبوریاں ایک دن کاؤنٹ ہونی ہے. تو جہاں پہ آپ مجبور ہوں گے وہاں پہ حساب نہیں ہوگا, جہاں پہ آپ آزاد ہوں گے وہاں پہ حساب ہو جائے گا. اللہ اکبر. مجھے بھی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیو سے بات یاد آ گئی کہ وہ حضرت جو ہے نا وہ اکثر یہی ارشاد فرماتے تھے نا کہ میری بیسک تعلیم یہ ہے کہ سب کو معاف کرو. تو انہوں نے پھر آگے سے جواب جو سوال جو پوچھنے والے تھے انہوں نے کہا تو پھر چور کا جو ہے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں ہے؟ تو پھر حضرت نے جواب دیا کہ اس کا ہاتھ بعد میں کاٹو, پہلے اس کا فاقہ کاٹو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو وہ یہ نہیں کہ وہ جہاں سے مجبوری شروع ہوتی ہے وہاں سے گناہ ختم ہو جاتا ہے. تو پہلے اس سے پوچھو کہ تجھے کوئی اللہ کا بندہ نہیں ملا جو تجھے روٹی کھلا دیتا. آپ نے کس مجبوری میں ہے. چور ضرورت کا نام ہے. بندہ اندر سے ٹھیک ہوتا ہے, ضرورت پہلے پوری کرو, چور بھی ٹھیک ہو جائے گا. اللہ اکبر. ہم اس کی ضرورت نہیں دیکھ رہے, چور دیکھ رہے. اللہ اکبر. یہاں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو شادی ہے یہ مجبوری ہے یا آزادی ہے؟ ہاں, یہ سمجھے تو بڑی آزادی ہے لیکن بڑی مجبوری ہے. بالکل جی. سرکار کہتے ہیں کہ کتنی آزادی سے انسان شادی کرتا ہے نا جی, کہ امکانات کی دنیا ہے کہ انسان شادی سے پہلے امکانات میں ہوتا ہے کہ جانے کے بڑے رستے ہیں. شادی کے لیے 7 کروڑ لڑکیاں موجود ہیں جی, لیکن ہونی ایک سے ہے, یہ ابتدا ایک سے ہی ہونی ہے نا جی. اللہ اکبر. تو اب وہ امکانات سمجھے تو بڑے امکانات اور بڑی آزادی, تو مجبوری ہے کہ وہ ایک ہے, اور وہ ایک جیسے ہوگی انسان کو پتہ چلے گا یہ تو میں نے بڑی آزادی سے کی تھی, اس میں تو بڑی مجبوریاں چھپی ہوئی ہیں. اللہ. اور مجبوریاں یہ ہیں کہ آپ کو ایک اور مزاج کے ساتھ اپنے مزاج کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے. وہ شادی سے پہلے لگتا ہے کہ بس یہی کائنات ہے ساری کی ساری, اور بعد میں کہتا ہے یہی کائنات نہیں چاہیے مجھے. اللہ اکبر. ہے نا جی. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو اتنے رشتے موجود تھے ہیں, لڑکی بھی کہہ دیتی ہے فلانے فلانے بزنس مین کا رشتہ آیا تھا, لکھی میری ادھر ہی تھی, چلو جی. ہے تو یہ مجبوری ہے کہ اب وہ ایسی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس نا ایک بندہ چلا گیا, تو انہوں نے کہا یہ رب کے فیصلے ہوتے ہیں, رب نے آپ کے اوپر جوڑے بنائے ہوتے ہیں اور وہ رب نے آپ کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے. تو اس نے کہا جی ہاں, تو اس نے کہا جی میں نہیں مانتا, رب نے ہمیں منتخب کیا ہوتا ہے, رب کے ایویں آپ نام لے لیتے ہیں, ہماری اپنی آزادی ہوتی ہے, ہم اپنی مرضی سے لڑکی ڈھونڈتے ہیں, اپنی مرضی سے پسند کرتے ہیں. تو بزرگوں نے کہا کہ تم ایک کام کرو, تم آزاد ہو اور جاؤ اپنی پسند سے اپنی مرضی سے لڑکی ڈھونڈو اور اس سے شادی کرو. ایک کام کرنا, یہ میرا ایک رکا ہے, یہ اس کو پہلی رات کو رکا دے دینا, اس سے پہلے
تم پہ لازم ہے کہ تم نے اسے کھولنا نہیں ہے. اتنا تو کام کر دو. کہ اس نے کہا جی بالکل اتنا کام میں کر دوں گا. تو اس نے جناب اپنی آزادی سے، اپنی آزاد خیالی سے، اپنی محبت سے ایک لڑکی ڈھونڈی، اپنی پسند کی اور اس سے شادی کی. اور وہ رکا یاد آیا تو رکا اس نے اپنی زوجہ کے حوالے کیا کہ میرے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جس سے بھی تم شادی کرو آزاد ہو، یہ چٹھی اس کو دے دینا. تو اس نے وہ چٹھی کھولی تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا ہے. اس نے کہا اس میں تو صرف میرا نام لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. آئے ہائے. اب وہ دیکھیں ہم لوگ جتنی بھی آزادی کے ساتھ ہیں، امکانات کی دنیا میں سے گزر رہے ہوں کہ میں ڈاکٹر بھی بن سکتا ہوں، تو میں انجینئر بھی بن سکتا ہوں، تو میں ایک انسان کا بچہ بھی بن سکتا ہوں، لیکن اس میں سے میں نے بننا وہی ہے جو میں نے بننا ہے. اللہ اکبر. امکانات میں سے جہاں پہ اس کے پاس وہ ایک عمل کا آ گیا نا، وہ عمل کے ساتھ اگر وہ اس کو سمجھے کہ اب یہ جو عمل میں آیا ہوں یہ مجبوری نہیں ہے، یہ اس رب کا میرے لیے انتخاب ہے، تو یہ اس کی خوبصورتی بن جائے گی. سبحان اللہ. جہاں پہ اس کو مجبوری تصور کرے گا، اب وہاں پہ اس کے لیے ایک واقعی مجبوری بن جائے گی، پرابلم بن جائے گی. بالکل. پرابلم بن جائے گی. کہ لو میرجز کا جو نتیجہ لو نکلتا ہے نا، میرج بالکل ایسی تھی، بالکل ایسی تھی. لو میرج کے علاوہ لوگ نا ہٹتے نہیں ہیں اپنے ان امکانات سے کہ میں جب جوان تھا تو آتش جوان تھا، کیا کیا امکانات روشن تھے میرے لیے اس وقت ہے، تو میں کدھر پھنس گیا. آئے ہائے. تو وہ پھنس نہیں گیا، وہ بیسیکلی تو سمجھے تو اس بندھن میں آ گیا ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو بندھن ہوتا ہے یہ مجبوری نہیں ہوتی، یہ مالک کا آپ کے لیے انتخاب ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک بندے نے کہا کہ کیا عمل کرنا ہے جب ہم نے مر ہی جانا ہے آخر، تو عمل کیا کرنا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ چونکہ ہم نے مر ہی جانا ہے اس لیے عمل بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. واہ. اللہ اکبر. کیسے دیکھیں نا جی اپنا اینگل اپنا ہے، پرسپیکٹیو ہے نا. ہے بالکل. اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے کہ کہیں کہ واقعی بھئی مرنا تو ہے، کیوں نہیں مرنا، آج نہیں تو کل، چلو پرسوں 70 تو 75 80 کر لو، اس کے بعد تو آپ خود جان چھڑاتے پھرو گے پسند کہ اب کی تو پسند کی شادی کے بعد جو لوگ پسند کی شادی کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے حضرت کا یہ فکرہ کہ سوچو وہ نعمت جو تم نے اللہ سے دعا میں مانگی تھی، آج اس نعمت کے مل جانے کے بعد اسی نعمت کا اللہ سے گلہ کر رہے ہو. اللہ اکبر. یعنی یہ کسی حال میں راضی نہیں رہنا. پہلے مانگ مانگ کے جو ہے اپنے آپ کو ضد کی، اور پھر جب اللہ نے دے دی تو اب اسی نعمت کا گلہ کر رہے. ضد کیا، پورے زمانے سے جنگ کرتے ہیں دونوں. یہ جو محبت کرنے والے ہیں نا، ماں باپ نے کر دی منگنی کہیں اور، لڑکی نے ڈال دی ضد. وہ بلکہ ایسے بہت قریب کے میں نے واقعات دیکھے ہیں کہ شادی ہو گئی لڑکی کی، تو میاں صاحب آئے تو لڑکی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ نہیں لگانا، میں کسی اور کی امانت ہوں، یہ میرے والدین نے زبردستی شادی کی ہے، تو میں نے تمہیں قریب نہیں آنے دینا. وہ لڑکا بڑا ڈر گیا، اس نے کہا بھائی یہ کیا بات بن گئی. اس نے فٹافٹ لڑکی کے والدین کو فون کیا، لڑکی کے والدین نے لڑکی کو واپس بلا لیا. تو اب کہا کہ بھائی اگر تو اتنی ہی سخت بات تھی تو تم نے ہاں کیوں کی پھر؟ انہوں نے کہا جی آپ نے پریشر ڈالا ہوا تھا میرے پہ. اب یہ دیکھیں حالانکہ کتنی اسلام نے یہاں پہ آپ کو انتخاب کی آزادی دی ہوئی ہے. بے شک. کہ آپ نے سب کے سامنے 3 دفعہ اقرار باللسان کرنا ہے، بالکل. سب کی موجودگی میں. نکاح اور ہے کیا؟ بالکل. کوئی آیات کا نام نہیں ہے، کوئی سرٹیفیکیشن کا صرف نام نہیں ہے، لوگوں کی موجودگی میں اقرار کرنا ہی تو نکاح ہے سارے کا سارا. باقی آیات تو دعا کے لیے ہوتی ہیں، دعا کی جائے ان کے لیے، ان کی خیر و برکت کے لیے. باقی تو اور کچھ بھی اس کے بیچ میں ایسا کوئی بڑا فارمولہ نہیں ہے.
اب سورہ حج کی آیات پڑھ دیتے ہیں نکاح کی معاملات میں ہے. تو نکاح جو ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر لوگوں کی موجودگی میں آپ اقرار کرتے ہیں. تو نہ کریں اقرار، آزاد ہے. بلکہ یہاں تک نوبت ہی کیوں آتی ہے؟ آپ شادی کرنے کا منع کر سکتے ہیں، نہیں کرنی، میں نے اس سے کرنی ہے. اب یہاں بھی مجبوری ہے کہ اس سے کرنی ہے، اس نے نہیں کرنی. ایک بندے نے کہا کہ جی وہ میری نا بادشاہ کی بیٹی سے نا میری شادی ہونے والی ہے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا وہ 50% بات ہوگی ہماری. انہوں نے کہا یہ تو بڑی بات ہے، کیسے چلی بات، کیا ہوئی ہے بات؟ اس نے کہا جی 50% میں راضی ہوں، ابھی بادشاہ نے راضی ہونا ہے. انسان خواہشات کے گھیرے میں ہے، اور وہ خواہشات کے پورے نہ ہونے کو وہ اپنی مجبوری سمجھ رہا ہے. اور اس کے بیچ میں جو اسباب چھپے ہوئے ہیں، وہ اسباب اس کے لیے کتنے کل کو معیاری ہیں یا نہیں معیاری، یہ اس کو نہیں سمجھ میں آ سکتی. تو جب یہ سمجھے نا کہ وہ مجھے کسی نے کہا کہ جی آج کل لوگ جو ہے نا وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہ رہے. تو میں کہا بھائی نہ کریں، کون سی کوئی ڈائناسور کی آخری نسل ہے جو ختم ہو جائے گی، تو نہ کریں شادی، اس میں کیا ہے. تو اس نے کہا کہ جی وہ شادی جو ہے نا جی وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. تو میں کہا بھائی شادی نا پورشن ہے آپ کی لائف کا. شادی دیکھیں 20-25 سال تک آپ شادی کے بندھن میں تو نہیں نا بندھے ہوئے ہوتے، پڑھے ہوتے ہیں، آزادی ہوتی ہے، گھوم پھر رہے ہیں، پڑھائیاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو کیا زندگی شادی کے بغیر ختم ہو گئی ہوئی تھی؟ 25 سال تو پتہ چلتا ہے آزادی کے ہیں آپ کے. اس کے بعد تو مجبوریوں کا سفر شروع ہو گیا اللہ اکبر. کہ اب آپ نے بیوی کی سچی جھوٹی تعریف بھی کرنی ہے، بچے بھی مجبور ہیں تعریف کرنے پہ بلکہ نا. تو وہ کیا کہتے ہیں بیگم جو ہے وہ تعریف سننے پر جو ہے نا وہ اصرار کرتی ہے. وہ ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ جی وہ بیگم بال کٹوا کے آئی یا کیا کلر کروا کے آئی، تو اس میں کہا ساری دنیا نے نوٹ کیا ہے، ایک آپ ہی نہیں ہے نوٹ کرنے والے، وہ باقی تو توقعات کا سفر چل رہا ہوتا ہے، واقعات کا سفر چل رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اب مجبوری ہے کہ اسی کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو یہ مجبوری کو آزادی میں اس وقت انسان کنورٹ کرتا ہے جب اس کو رب کے حکم کی طرف سے وہ ڈیل کرے. جہاں پہ اپنی آزادی کو وہ سامنے لے کے چلتا ہے نا، تو وہاں پہ پھر بے اختیار ہونے کا جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ اس سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اب میں بے اختیار ہوں یہاں پر. لیکن اگر وہ اس کو رب کا حکم سمجھے اپنے لیے کہ یہ سمیٹری یہ مالک نے میرے لیے رکھی ہوئی ہے اور میں نے ایسے لے کے چلنا ہے. سرکار ولی صاحب نا کسی دور میں وہاں پر کالج میں رات کو محفل ذکر کی محفل ہوتی تھی، تو وہ اکثر دیر رات تک چلتی تھی، رات کے 1:30-2 بج جاتے تھے اس محفل کے اختتام پر. تو ایک صاحب نے شکایت کی کہ جی میں گھر جاتا ہوں نا تو یہاں تو بڑا میں اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہوں اور بڑا میرا ذکر سے کھل رہا ہوتا ہے، تو جیسے ہی گھر جاتا ہوں ذکر اذکار سارے بند ہو جاتے ہیں. بیگم میرے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے نا کہ رہے رب کا نام، سارے ذکر میرے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اچھا چلو آج تمہیں پھر ایک بات بتاتا ہوں، جا کے تم نے اس سے کہہ دینا ہے، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس نے کہا جی ضرور مجھے بتائیں، میں تو چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ آج تم جاؤ نا، تو جب وہ غصے میں آئے اور وہ بولے نا کہ اتنی رات کو آپ آ جاتے ہیں، تو اس کو صرف ایک بات کہنا کہ یہ جو اللہ کا سفر میں کر رہا ہوں نا، اس میں آدھا انعام تمہارا ہے، کیونکہ رات کو تم میرے لیے اٹھ کے کنڈی کھولتی ہو. اللہ اکبر. یہ تم صرف کنڈی کھولتی ہو، میں وہاں پہ اللہ کا اتنا ذکر، اتنے اذکار، اتنے گھنٹے ہم بیٹھ کے آتے ہیں، تم نے تو کنڈی کھولنی ہے اور آدھا حصہ تمہارا ہے اس کے بیچ میں موجود. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے نا جی. تو چاہے وہ اب وہ کہتا ہے کہ جی میں نے جا کے بتایا تو بیگم خوش ہو گئی، سفر آسان ہو گیا. اللہ اکبر.
تو یہ جہاں پہ اللہ کے حکم کو آپ سمجھنا شروع کریں نا کہ زندگی اللہ آسان نے ہو جاتی ہے. فطرتاً میرے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں، مجھے زمین پہ پیدا فرمایا ہے اور مجھے اس شکل کا بنایا ہے. یہ جو مجبوریوں کو سفر وہ گن رہے نا، اگر وہ اس کو اللہ کی طرف سے اپنے لیے ایک انعام کے طور پہ اگر ریسیو کرے تو اس کے اندر خوبصورتی خود سے پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. سبحان اللہ. او اکھ ہووے تے ویکھو ہر دم اس دی شان کریمی، چنگا مندہ کچھ نہ ویکھے شرط فقط مسکینی. واہ کہ واہ واہ. بس مسکین ہو کے خاموشی سے چلتے جاؤ، وہ اس کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. جتنی زیادہ ایکسیپٹنس میں چلتے چلے جاؤ گے اتنی تمہارے لیے زیادہ آزادی بنتی رہے گی. آپ دیکھیں اس مجبور دنیا میں رہتے ہوئے کتنے لوگوں نے آزادی کے چراغ جلائے ہیں، کتنے لوگوں نے ایسے چراغ جلائے ہیں کہ ان کی قبروں پہ ان کے جانے کے بعد بھی جل رہے ہیں. سبحان اللہ جی. اور وہ ایسے چراغ جلے ہیں کہ دنیا فیض یاب ہوتی آ رہی ہے آج تک. اللہ اکبر. ایسا ایسا نام کر گئے اسی مجبوریوں کی دنیا میں کہ کائنات میں رہتی دنیا تک ان کے نام رہیں گے. سبحان اللہ. آسانیاں اور بانٹ ہم رہے ہیں جی. آسانیاں بانٹ رہے ہیں. نام لینا شروع کر دیں تو پھر ناموں کی بڑی لسٹ ہے اللہ کہ چشتیہ سلسلہ قادریہ بھی ہے تو چشتیہ بھی ہے تو فلانے بزرگ ہیں، حضرت داتا گنج بخش ہیں، حضرت بابا فرید ہیں، سرکار واضح صاحب ہیں. یہ ایسے نام اللہ تعالیٰ نے اب منتخب کر لیے ہیں کہ جن کے نام رہتی دنیا تک چلنے ہیں، کیونکہ ان کے ناموں سے خیر بڑھ رہی ہے. سبحان اللہ. میں نا ذاتی طور پہ دیکھتا تھا کہ سرکار واضح صاحب کی جو مزاج ہے اور جو میری اماں جی کا مزاج ہے، دونوں میں بڑا فاصلہ نظر آتا تھا مجھے ذاتی طور پر. کہ سرکار واضح صاحب کا بہت بڑا مزاج تھا اور بہت بڑا علم تھا اور بڑی دنیا کو میں نے دیکھا ان کے پاس بیٹھے ہوئے اور سارا کچھ کرتے ہوئے. تو اماں جی اس سے اس طرح سے آگاہ نہیں تھی. ان کی چھوٹی سی دنیا تھی، وہ چھوٹی سی دنیا میں ان کے بچے تھے، کچھ ایک دو رشتہ دار تھے اور اس کے ساتھ سارا چل رہی ہوتی تھی. مطلب میں نے کبھی اماں جی سے اس طرح سے روحانیت کے اوپر کوئی لمبے چوڑے لیکچر نہیں سنے جیسے سرکار واضح صاحب کی ہم نے سن رکھی ہے. لیکن یہ بات اب منتخب ہے کہ جو سرکار نے کیا ہے اماں جی کا اس میں حصہ موجود ہے. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. کیونکہ چائے انہوں نے بنا کے دی ہے خاموشی سے، کھانے انہوں نے بنا کے دیے ہیں، تو خدمتیں جو کی ہیں وہ کبھی کبھی نا ایک ایسی چھوٹی سی بات کر جاتی ہیں اپنی سادگی کے اندر کہ میں کئی دن تک نہ سوچتا رہتا ہوں کہ سبحان اللہ. یہ فیض تو بڑا چھپا ہوا تھا، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کبھی ہے. واہ. تو اب آپ کا مزاج اگر اللہ نے بڑا رکھا ہے اور آپ کے پارٹنر کا مزاج اللہ نے بڑا نہیں رکھا تو یہ بڑے مزاج والے کا بڑا ظرف ہے کہ چھوٹے مزاج والوں کو ساتھ لے کے چلے. سبحان اللہ. ورنہ تو بندہ ہی نہ ملے ڈاکٹر صاحب، ہے نا جی. کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا. اللہ. اب محرم راز تو کوئی ایک آدھ ہی ملے گا، باقی دنیا کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ اللہ اکبر. تو باقی دنیا بھی تو آپ نے لے کے چلنی ہے. درویش کی یہی تو ایک شان ہوتی ہے کہ اچھا برا مندہ چنگا ہر طرح کا بندہ گندا بندہ ہے سب آ کے بیٹھتا ہے وہاں پہ اور سب وہاں سے کوئی نہ کوئی انلائٹمنٹ لے کے جاتا ہے. سبحان اللہ. اپنے اندر کو کوئی تازگی پیدا کرتا ہے، کوئی دیا جلتا ہے اس کے اندر، کوئی محبت کا دیا جلتا ہے، کوئی اللہ کی محبت کا دیا جلتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دیا جلتا ہے. تو غور کریں کہ اس مجبور دنیا میں ان لوگوں نے آپ کو کتنی آزاد خیالی عطا فرمائی ہے، کیونکہ اسی بندھن کو انہوں نے بندھن کو ایکسیپٹ کیا ہے اور چلایا ہے. سرکار واضح صاحب کہتے تھے کہ اس غیر مستقل زندگی میں انسان مستقل ہونا چاہتا ہے اور یہی مجبوری ہے کہ مستقل نہیں ہوگا. اس نے جانا ہے اور جانا ہے تو جانے سے پہلے کی جو عمل ہیں وہ کر جاؤ دوسروں کے لیے کوئی ایسی بات کر جاؤ کہ تم ان کے دل میں رہ جاؤ، آزادی مل جائے گی. وہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. وہ آخر میں آپ کو نا وہ کہانی سنا دیتا ہوں طوطے والی ہے کہ گرو جا رہا تھا تاجر
تو وہ طوطا تھا اس کے پاس پنجرے میں قید میں. تو گرو نے کہا کہ جا رہا ہوں طوطے میاں تمہارے علاقے میں, تو بتاؤ کوئی پیغام. اس نے کہا جی میرے گرو طوطے کو ملیے گا اور کہیے گا کہ آپ کا ایک مرید قید میں ہے, یہاں پر بے بس ہے, تو میرے لیے کوئی ارشاد فرمائے کہ میں اس قید میں سے کوئی مجھے جو ہے نا راحت ملے. تو وہ گیا بندہ وہاں پہ جنگل میں گیا, تو جا کے طوطے کا پیغام گرو پرندے کو دیا. تو گرو طوطے نے جیسے پیغام سنا وہ دھڑام سے نیچے گرا اور مر گیا. اور گرو طوطے کو گرتا دیکھ کے وہاں پہ جتنے طوطے تھے سب گرے زمین کے اوپر, گر کے مر گئے. تاجر نے بڑا عجیب سا یہ منظر دیکھا تو بڑا افسوس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے. تو واپس آیا تو طوطے نے پوچھا کہ آپ نے پیغام دیا. انہوں نے کہا جی یار بڑے افسوس کا بات ہے کہ میں نے وہ تمہارے گرو طوطے کو پیغام دیا تھا, تو وہ ایسے گرا اور ایسے مر گیا, بلکہ کئی طوطے اور مر گئے. تو طوطے نے جب یہ سنا تو وہ بھی اسی وقت پنجرے میں ایسے گرا اور وہ مر گیا. تو تاجر کو بڑا افسوس ہوا کہ بڑا اچھا طوطا تھا, اس کو میں نے کیا پیغام دے دیا, مر گیا یہ. تو اس نے پنجرے سے نکال کے جیسے دیوار پہ رکھا, طوطا پھڑپڑا کے جناب ایک دم سے اٹھا. تو اس نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہی تو پیغام دیا ہے گرو نے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ, آزاد ہو جاؤ گے. سبحان اللہ, ہائے ہائے ہائے. تو بڑی آزادی, مجبور نہ سمجھو, آزاد سمجھو اپنے آپ کو, اللہ اکبر. لیکن یہ سسٹم کے ساتھ کلیبریٹ بھی کر جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو مستقل فرما دیا ہوا ہے, اگر وہ جیسے سرکار فرماتے ہیں نا کہ باقی سے محبت کرو گے تو بقا میں چلے جاؤ گے, فانی سے محبت کرو گے تو فنا ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. تو اپنی زندگی کا صرف رخ ٹھیک کرنا شروع کر دو کہ تم بقا کے مسافر ہو کہ تم فنا کے مسافر ہو. تو جہاں پہ تم بقا کے سفر میں چلے گئے تو تم آزاد ہو گئے, تمہارے نام کے دیے جل گئے. تو مجبوری نہیں ہے کوئی, صرف اینگل ہے آپ کا, اینگل ٹھیک کر لیں, آپ کے لیے آزادی آزادی ہے. اللہ کے پابند ہو جائیں تو آزادی آزادی ہے, اصل پابندی ہے. میرے پاس اکثر وہ نوجوان آتے ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی نا, تو میں ان کو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا یہ بات بتاتا ہوں, ان سے نا بڑا وہ مسکرا بھی اٹھتے ہیں اور بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو جب وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی, تو میں ان کو یہی واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک شخص نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کو اپنی پریشانی بتائی کہ میری شادی نہیں ہو رہی. تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے والد کی ہو گئی تھی, تمہاری بھی ہو جائے گی. تو شادی اللہ کے حکم سے ہوتی. تو جیسے وہ یہ سوچتے ہیں نا, بالکل ایک دم سے نا ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ میں کن دوڑوں میں لگا ہوں, جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ ہو جائے گی, ہو جائے گی, بالکل ہو جائے گی. میں کہتا ہوں زندگی کا نا دیکھیں شادی کے بعد بھی اضطراب رہتا ہے. شادی کے کچھ لمحے بڑے پرکیف اور پرمسرت ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, لیکن اس کے بعد لائف میں تھوڑی سی پھر ہرڈلز بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو شادی میں کہتا ہوں کہ جی آپ اس کو نا ایک زندگی کا پورشن رکھیں, لیکن اپنی لائف کا کاز بھی ڈھونڈیں, اپنے ہونے کا ایک پرپز ڈھونڈیں. یہاں پر وہ پرپز جو ہے نا اگر خود سے نہیں سمجھ آ رہا تو پہلے پھر کوئی گرو ڈھونڈ لے, تاکہ وہ گرو آپ کو کوئی بات سمجھا دے کہ میاں یہ اتنے امکانات موجود ہیں زندگی میں تمہارے لیے, اپنے لیے کوئی ایک راستہ منتخب کر لو اور چل پڑو. اگر صرف امکانات ہی دیکھتے رہ جاؤ گے نا تو تم سفر نہیں کر سکتے. سفر کرنے کے لیے کچھ امکانات کو چھوڑ کے کسی ایک چیز کے اوپر چلنا شروع کر دو, اور باقی چیزیں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی. سفر آسان ہو جائیں گے, زندگی آسان ہو جائے گی, بلکہ موت بھی آسان ہو جائے گی. سبحان اللہ جی. منو بھائی نے ایک دفعہ پوچھا نا, بیٹھے ہوئے تھے تو محفل کا اختتام تھا, تو منو بھائی نے کہا کہ ویسا دعا فرمائیں کہ زندگی آسان ہو جائے. تو آپ نے کہا کہ منو بھائی یہ بھی دعا کریں کہ موت بھی آسان ہو جائے. اللہ اکبر. اصل دعا تو یہ ہے, آخری دعا یہی ہے کہ یہاں سے جانے سے پہلے آسانی سے آئیں, آسانی سے بھی چلے جائیں یہاں سے. ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز پھنسی رہ جائے یہاں پہ اور جان نکلنی مشکل ہو جائے. ایزی آئے ہیں, ایزی چلے جائیں, بس یہ اتنی سی بات ہے. اس سے پہلے کہ زندگی چھینی جائے اسے چھوڑ ہی دے تو بہتر ہے.
بہتر. خواہشات چھوڑ دو, خواہشات پوری کر دی جائے گی. الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں اس ایپیسوڈ سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کیسی لگی. کوئی ٹاپک جس کے اوپر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور ریکمنڈ کیجیے گا, ہم ضرور اس ٹاپک کو کور کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.